عبداللہ گہری نیند میں تھا جب اس کے احساسات اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے یوں لگا کوئی اس کے بستر پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے۔ پھر کسی نے جھک کر اس کی پیشانی پر آئے سیاہ بالوں کو پھونک مار کر ہٹایا تھا۔ عبداللہ نے سونے جاگنے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر کسی گرم سانس کو محسوس کر کے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چہرہ اس کے اتنے پاس تھا کہ عبداللہ چاہتا تو اس کی سنہری پلکوں کو گھنی جالوں کو گن سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے بستر پر کھسکانا شروع کیا اور عبداللہ کے ہاتھ کے بالکل پاس لے جا کر روک دیا۔ پھر پلکیں اٹھا کر اس کو یوں دیکھا جیسے چاہ رہی ہو باقی کا فاصلہ خود ختم کر دے۔ عبداللہ کا سانس سینے میں رکا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے پاس رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ پھر جیسے ہی عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عبداللہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، جب قریب نہیں آنا تو پاس بھی کیوں آتی ہیں؟ جھلک دکھلا کر چھپ جانا، بس آپ کو یہی ہنر آتا ہے۔ سب کو چین قرار ملے، بس کبھی میرے دل پر ہی ہاتھ نہیں رکھا۔ مجھے تڑپا کر بہت سکون ملتا ہوگا، ہے نا؟ سوئے ہوئے مولوی عبدالخالق کے شانے پر کسی نے ہاتھ مارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ پھر مولانی جی کو اپنے بستر پر بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھیں مولوی صاحب، عبداللہ کو پھر دورہ پڑا ہے۔ ان کے اشارے پر انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے الگ تھلگ بچھی چرپائی کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر بیٹھا سرہانے کی طرف یوں دیکھ کر آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مولوی صاحب، اب تو میری بات کا یقین کریں گے۔ تو سو جا آرام سے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا۔ پھر بستر سے نکل کر چپل پہنتے ہوئے عبداللہ کی طرف آ گئے۔ مولانی جی بھی اٹھ کر اپنے بستر پر جا بیٹھیں۔ ابھی سردیاں پوری طرح سے نہیں آئی تھیں، پر رات میں ہلکی ٹھنڈک کی وجہ سے صحن میں سوتے ہوئے کمبل خیز ضروری تھے۔ مولانی جی نے بستر پر لیٹ کر اچھی طرح سے بچے پر پھیلایا کمبل اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔ کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے عبداللہ؟ مولوی عبدالخالق نے پیچھے سے آ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے یوں ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا نظر آ گیا ہو۔ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے مولوی صاحب سے کہا، ان سے کہیں مولوی صاحب یہ یہاں سے چلی جائیں۔ میں مان چکا ہوں یہ میرے نصیب میں نہیں، پھر مجھے سراب دکھاتی ہیں۔ وہ درد مندی سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سرسراہٹ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا، اٹھ کر جانے کے لیے مڑ گئی تھیں۔ عبداللہ بےتابی سے اسے آواز دینے کو اٹھا اور روکنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا۔ پھر جانے کیا ہوا، ہاتھ پہلو میں گر کر اس نے آزودگی سے آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ لیا جیسے کسی تکلیف دہ منظر سے آنکھیں بچانا چاہتا ہو۔ مولوی عبدالخالق نے اسے ترس بڑی نظروں سے دیکھا اور بولے، جس کی آنکھوں میں حقیقت چپتی ہو وہ سراب کا پردہ بصارت پر گرا لیتا ہے۔ جو سراب سے عاجز آ جائے وہ حقیقت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پر تو دونوں سے بھاگ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا عبداللہ؟ ان کی آواز پر اس کا احساس شکست اور بڑھ گیا۔ وہ تھک کر چارپائی پر جا بیٹھا۔ کوئی ایسا امرت لا دے مولوی صاحب جس کے چھینٹوں سے سینے میں ٹھنڈک پڑ جائے، سکون مل جائے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا جو سختی سے چارپائی کے کناروں کو پکڑ کر آگے کو جھکا زمین کو ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سکون ڈھونڈنے سے نہیں، مانگنے سے ملتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اس سے سکون مانگ عبداللہ، جس کے نام سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ وہ مانگنے سے کب دیتا ہے؟ مرضی سے دیتا ہے، ورنہ میرے مانگنے میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ پر درد سے زیادہ ان کی تکلیف ستاتی ہے۔ اس نے بے قصور انہیں آزمائشوں میں لپیٹا تھا۔ وہ آخری سانس تک اس کی مدد کے آسرے پر رہیں، پر اس نے مدد نہیں کی۔ اس نے تن سے کہا تو مولوی صاحب کو غصہ آ گیا۔ طیش میں آ کر بولے، تو شکوے کر کے تھکا نہیں عبداللہ؟ ہاں نہیں دیا اس نے تجھے وہ جو تو نے مانگا ہے، پر یہ بھی تو دیکھ اس نے مانگا کیا تھا۔ عبداللہ کی سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگے، بندے تو سبھی ہوتے ہیں عبداللہ، پر بندی کا طریقہ کسی کسی میں ہوتا ہے۔ سر تو بہت جھکتے ہیں، پر آزمائش کی دو دھاری تلوار گردن کو کاٹتی ہے تو کتنے سر اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں۔ پر معبود کا حق تو تب ادا ہوا کہ سر نہ اٹھے چاہے گردن کٹ کر گر جائے۔ انہوں نے توقف کیا، پھر غمگین آواز میں بولے، بندی کا سلیقہ تھا اس میں، جتنی آزمائش پڑی اس نے اتنا صبر بڑھایا، پر گردن کٹ کر گری تو گری، اس کا سر نہیں اٹھا۔ اور تو نے جس نے ایک چوٹ کیا کھائی،
معبود سے منہ موڑ لیا۔ او جلیا دیکھ تو صحیح، تیرا سوال تیری حیثیت سے بڑا تھا، پھر تیری طلب تیرے دامن میں کیسے سماتی، پر بات تیری عقل میں نہیں آئے گی کیونکہ عقل کے دروازے تو نے بند کر رکھے ہیں۔ وہ خاموش بیٹھا مولوی صاحب کو دیکھتا رہا۔ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوئے، بندے کی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ صرف ناک کی سیدھ میں دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف نظر جاتی ہی نہیں۔ اگر جا پاتی تو کچھ دیکھتا جو تجھے آزمائش کی انتہا لگ رہی ہے۔ وہ اس کے لیے نجات کا راستہ تھا، یہی چاہا تھا اس نے کہ اس کا وعدہ وفا ہو جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ جلیا، اس کے سارے وعدے پورے ہو گئے۔ سونے رب نے اس طرح اسے آزمائش سے نکالا کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی گلہ نہیں رہا۔ پر بندہ ناپ تول کا یقین ہے، لیکن بندے کا تول خالص نہیں ہوتا۔ غرض کے کھوٹے باٹوں میں کبھی سچا تول نہیں آتا۔ اللہ کا تول سب سے کھرا ہے۔ دیکھ تو عبداللہ، اللہ نے اس کے ہر ناپ میں برابر کے پارٹ رکھے تھے، کیا تم اب بھی گلہ کرے گا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، عشق کی آگ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے۔ پر شاید اسے یہ بتانا یاد نہیں رہا، جو فنا نہ ہو سکے وہ امر نہیں ہوتا۔ تم دونوں ہی عشق کی بٹی میں ڈالے گئے، پر وہ تپ کر کندن ہو گئی اور تو راکھ بھی نہ ہو سکا۔ عشق تم دونوں نے ہی کیا، پر اس کے عشق نے اس کا نام صابروں میں لکھ دیا اور تیرے عشق نے تجھے راندہ درگاہ بنا دیا۔ احساس ندامت سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں اور آنکھوں سے پانی بہہ بہہ کر چہرے کو بھگونے لگا۔ مولوی صاحب تاسف سے بولے، صرف تو ہی نہیں عبداللہ، اس عشق کے ہاتھوں بہت سے لوگ برباد ہو گئے ہیں۔ اس خرابے میں ہر کوئی بیزار ہے، حلقت گمراہ ہو رہی ہے، پر عشق کے ہنگامے سرد نہیں پڑتے۔ کون ہے جو عشق نہیں کرتا؟ کوئی ظاہر دیوانہ، کوئی باطن کا، کوئی حق پہ مرتا ہے، کوئی ناحق مر جاتا ہے۔ کسی کو تن کی پیاس ہے تو کسی کو من کی، کوئی زمین کے لیے روتا ہے، کوئی آسمان کے لیے، کوئی مایا چاہے، کوئی چھایا مانگے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جہنم دکھا کر بیٹھا ہے۔ پور پور جل جائے پر الاؤ سرد نہیں ہوتا، اور ہوگا بھی نہیں۔ بندہ جب تک اپنے اصل سے رجوع نہ کر لے، جہنم سے رہائی ممکن نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور وارث شاہ کی نظم گنگناتے چلے گئے۔ رات دا جاگن اوکھا ہوندا ہے، ایک جاگتا چوکیدار راتیں، ایک جاگتا عشق دی مرز والا، ایک جاگتا یار دا یار راتیں، ایک جاگتا پہرے دار راتیں، وارث شاہ سبھی گلاں کوڑیاں نے، ایک جاگتا پروردگار راتیں۔ یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا؟ مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے تنفس کا عمل رک گیا ہے اور روح جسم میں پھڑپڑا رہی ہے۔ نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر چلتا ہوا دروازے کے کواڑ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں من بن کے ہو گئے تھے، لیکن وہ رکا نہیں۔ اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا وہ مسجد کے باہر پہنچ گیا۔ ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اسے اپنا آپ پتال میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا، یوں جیسے پیروں میں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جالیوں کو یوں ہاتھ سے ٹٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلیوں سے محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ گیٹ کو پکڑے پکڑے سیڑھی پر گر گیا۔ اس کی آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی، پھر کہ اس کی پست سی آواز ابھری، منکر حق پر حق سب سے زیادہ اشکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کفر ہی اسے حق کی شناخت کرواتا ہے۔ میں نے تیرے دائرہ اختیار سے نکل جانا چاہا تھا۔ میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسطوں تک وہ رستہ تلاش کیا ہے جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے۔ کہاں کہاں نہیں بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کھوج آیا، پر ایسا کوئی ذرہ نہیں ملا جو تیرے قابل مطلق ہونے پر گواہی نہ دے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے حصار سے باہر لے جائے۔ اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے جسم میں سکت نہیں۔ میں نے مان لیا تیرا اختیار سب سے بڑا ہے۔ میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی راہ نہیں۔
جو تیری بادشاہت سے نہ نکل سکے اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں۔ میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ گیٹ سے ماتھا ٹکائے وہ ندامتوں کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ، اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کراہ کر فریاد کی، بہت درد ہے اللہ، مجھے دوا دے دے۔ میری آتی جاتی سانسیں برچھی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں، میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے، مجھ پر رحم کر، میری ہستی میں وبا حشر تھم جائے۔ میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے، میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا، میرا روم روم اذیت میں جگڑا ہے۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے، میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے، تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری توانائی کو دیکھ، مجھے عذاب نہ دینا، رحم کرنا مجھ پہ، میری روح تک جلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ اس ابلا پائی کے سفر نے میری روح تک میں چھالے ڈال دیے ہیں، میں بکھر چکا ہوں، درد کی آندھی سے کہہ اب تھم جائے۔ اللہ میرے تنکا تنکا وجود کو سمیٹتے وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا۔ کبھی بادل وار برس آئیں، میرا سینہ گیا ترس آئیں، میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ویرانہ۔ میری بس آئیں، میری بس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں، اس عشق نے عجب اسیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا، کا چلے پیش و پس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں۔ ہم بھی کچھ کھل کر سانس لیں، اشکوں سے دھل کر سانس لیں، کبھی گول فضاؤں میں رس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر مولوی عبدالخالق رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا، انہیں شبہ ہوا وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھے تو قمیض کے اوپر سے ہی انہیں اس کا جسم آگ اگلتا محسوس ہوا، پر وہ ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا۔ مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں، تو اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو اندر بھی چلا جاتا۔ وہ خوف اللہ سے براہی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟ اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے نکالا تو نہیں نکلتا، میں کتنی نحوست سے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا، آپ اٹھایا تھا۔ اپنے نامہ مال سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بے چارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا آ۔ لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا، وہ خوف زدہ ہو گیا۔ مولوی صاحب اپنے محسوس لہجے میں بولے، او جلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف سے ڈر کر اس چوکھٹ پر قدم روکے ہیں، پھر وہ اندر نہیں جا پایا، یہ بے نیاز کا در ہے، یہاں کسی کے نام کی صدا نہیں دی جاتی، خبردار، بلاوے کا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اٹھے، پھر اس کے اندر آنے کا انتظار کیے بغیر گیٹ وا کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے۔ کونے میں بنے اسٹور روم سے جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق دریاں سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، وہ ہمت کر کے اٹھا، پر مسجد کے سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوراً ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل بھی گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے کی طرف آ گیا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے جوں ہی چلو میں ٹھنڈا پانی لے کر چہرے پر مارا، اسے یوں راحت ہوئی، اس ہوا میں جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو۔ وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو ڈالا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدے کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا ہوا تھا۔ اس نے 2 نفل کی نیت باندھ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے ایمان کے ساتھ گواہی دی تھی۔ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا، اسے اپنے رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ایک مدت کی بے سکونی کے بعد
اس نے اس لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی رحمت کو سوچ کر بھر آئیں۔ یاد نہیں کب سے، پر ایک مدت ہوئی بے سکونی میں جیے چلا جا رہا تھا۔ اب کہیں جا کر تیرا نام لیا تو دل کو قرار آیا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے مجھ پر مستقل کر دے، میرے صبر کی چادر کو اتنا بڑھا کہ میرا غم اس میں سمٹ جائے۔ مجھے اتنی طاقت دے کہ ان کے بغیر جی جاؤں۔ میرے زخم نہیں بھرتے پروردگار، میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر تیری رحمت سے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی۔ اللہ اتنا حق تو دینا کہ تیری مغفرت طلب کر سکوں۔ وہ بند آنکھوں سے دعا کر رہا تھا کہ کہیں پاس ہی چوڑیوں کی کھنک کی آواز آئی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ وہ کچھ دور بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ عبداللہ کی نظریں محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کسی شرارت کے خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں پہ دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے کلائی یہ سب چوڑیاں ہاتھ سے پھنسا کر اوپر کی، پھر اچانک چھوڑ دیں۔ کئی صورتحال ایک ساتھ بج اٹھے تھے۔ عبداللہ کی بصارتیں اس دل فریب شور سے جھنجھلا اٹھیں تو اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سراب عذاب ہے یا رب، میرے سارے زخم ادھڑنے لگتے ہیں۔ یہ ہوا بہت حسین سہی، پر جب ٹوٹتا ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے۔ مجھے اس سے نجات دے دے۔ مولوی صاحب جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکے تھے۔ پھر بھی فجر میں کچھ دیر باقی تھی تو فارغ ہو کر عبداللہ کے پاس آ بیٹھے۔ عبداللہ نے دعا ختم کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے خوشبو میں بسا ایک وجود جلوہ افروز تھا، لیکن اب جلوہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر تلاش کرنا چاہا پر لا حاصل۔ مولوی صاحب بہت غور سے اس کی حرکات کو نوٹ کر رہے تھے۔ ٹوک کر بولے، جب تو اس کے جانے پر اتنا تڑپتا ہے تو بتا، وہ آنا کیوں چھوڑے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، پھر ہولے سے بولا، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں، یہ معاملہ ہی بے اختیاری کا ہے عبداللہ۔ وہ سانس بھر کر بولے تو عبداللہ نے کہا، پر بے اختیاری تکلیف دیتی ہے، تو اس تکلیف کو سہنے کی عادت ڈال لے عبداللہ، کیونکہ عشق تیری ہی نہیں اس کی بھی مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا، پھر اذان کا وقت ہو گیا ہے، کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیاس سے مریم کی آنکھ کھلی تو اوپر کو کھسک کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا تو اس کی نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑی جو خالی تھا۔ شاید وہ واش روم میں ہوں۔ اس نے نور ہدا کی غیر موجودگی پر سوچا، پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں ڈال کر پینے لگی۔ کچھ دیر گزر گئی، نور ہدا نہیں آئے تو کچھ پریشان ہو کر وہ بیڈ سے اٹھی، اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بجا دیا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دیکھا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ نور ہدا اتنی رات کو کہاں چلا گیا؟ اس نے پریشانی سے سوچا اور ان کو ڈھونڈنے کمرے سے نکل آئی۔ نیچے آئی تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے اسٹڈی روم میں دیکھا، پھر سٹنگ روم کے ساتھ ساتھ ڈائننگ روم میں دیکھا، کچن کو بھی چیک کر لیا، مگر نور ہدا کہیں نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر وہ لان میں آ گئی۔ لان میں جلتی لائٹوں نے رات کے اس پہر میں بھی کافی روشنی کر رکھی تھی۔ مریم نے ایک نظر میں دیکھ لیا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے اشارے سے واچ مین کو پاس بلایا۔ وہ دیکھ چکی تھی تینوں گاڑیاں پورچ میں کھڑی ہیں۔ پھر رات کے اس پہر نور ہدا کہاں جا سکتے تھے؟ واچ مین پاس آیا تو پوچھنے لگی، نور ہدا کہیں گیا ہے؟ نہیں میڈم، اس نے کہا۔ پھر اس کی پریشان شکل دیکھ کر پوچھا، کیا صاحب اندر نہیں ہیں؟ وہ سنبھل کر بولی، آف کورس اندر ہی ہیں۔ میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید بابا جان کے پاس ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ ہاں میڈم اندر ہی دیکھیں، صاحب باہر نہیں گئے۔ پھر رات کے 3 بجے وہ جائیں گے بھی کہاں؟ اسے تسلی دے کر وہ واپس ڈیوٹی پہ دینے چلا گیا۔ مریم نے کہہ تو دیا کہ شاید وہ بابا جان کے کمرے میں ہوں، پر اسے معلوم تھا کہ اتنی رات کو نور ہدا بلا ان کے پاس کیوں جاتے۔ پلٹ کر اندر جانے کے بجائے وہ چلتی ہوئی پچھلی طرف لان میں نکل آئی۔ وہاں بھی وہ موجود نہیں تھے۔ اس نے پہلی بار
خوف کو محسوس کیا کہ بڑے گھروں میں لوگ کھو سکتے ہیں۔ بابا جان کو جگانے کا سوچ کر ہال کے کھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ اس کی نظر ملیحہ کے کمرے پر گئی۔ اسے کبھی اس طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر والا کمرہ اس کا ہے تو وہ ادھر بھٹکتی بھی نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ گھر کے باقی لوگ بھی اس طرف شاد و نادر ہی آتے ہیں۔ آج پہلی بار اس نے ملیحہ کے کمرے پر پڑا تالا کھلا دیکھا تھا، اور اس بات نے مریم کو چونکایا تھا۔ وہ ریلنگ تھام کر سیڑھیوں سے اوپر آ گئی۔ اس نے زینے سے دروازے تک کا فاصلہ 2 قدموں میں طے کر لیا تھا۔ پھر دروازے کی جری سے اندر جھانک کر دیکھا۔ کمرے کی دیواروں سے ہوتی اس کی نظر ملیحہ کے بیڈ پر جا رکی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر ہال کی روشنی سے کمرے میں نیم تاریکی کا ماحول بن گیا تھا۔ اس نیم تاریکی میں مریم نے نور الہدیٰ کو ایک بازو آنکھوں پر رکھے بیڈ پر لیٹے دیکھا۔ اس کے اندر آندیاں سی چلنے لگیں۔ آج صحیح معنوں میں اسے ملیحہ اپنی شراکت دار لگی، پر اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ اس معاملے میں نور الہدیٰ سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی مریم سے ملیحہ سے محبت کرتے رہنے کی اجازت لے چکی تھی۔ خود پر ضبط کرتی وہ پلٹ آئی، مگر اندھیرا کیے بستر پر لیٹی تو پلکیں نہ جھپک سکی۔ نور الہدیٰ کے انتظار میں جاگتی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ نور الہدیٰ بنا کوئی آواز کیے دوسری طرف جا کر بیڈ پر مریم کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ مریم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ان کی پشت کو دیکھا، پھر وال کلاک کے چمکتے ہندسوں پر نظر گئی۔ 5 بج چکے تھے۔ مریم نے کلاک پر نظر ہٹا کر نور الہدیٰ کی طرف سے کروٹ لے لی۔ رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھے۔ تکیہ گود میں رکھ کر بیڈ پر بیٹھی مریم گہری نظروں سے آفس کے لیے تیار ہوتے نور الہدیٰ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان کا ہر انداز اتنا نارمل تھا کہ اگر رات میں مریم خود انہیں ملیحہ کے کمرے میں نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس وقت انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہ کر پاتی کہ ان کی گزشتہ رات کس طرح گزری ہے۔ ان کا نارمل انداز اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ملیحہ کے ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کوئی ایسی بات ہی نہ ہو کہ نور الہدیٰ کی زبان پر ملیحہ کا نام بھی آ جائے۔ اور نور الہدیٰ نے بھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ ملیحہ کا اس سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ مریم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، بلکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس سلسلے میں ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں۔ مریم نے ملیحہ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ کہیں جو انہیں خاموش بیٹھا دیکھتی تو اسے یہ خیال ستانے لگتا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ جھٹ سے ان کے پاس پہنچ جاتی، پھر چاہے وہ کسی بزنس پرابلم کا حل سوچ رہے ہوتے یا یوں ہی ان کے سر میں درد ہوتا، وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کیے نیم دراز ہوتے۔ مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ کبھی تو بس باتیں کی جاتی، کبھی وقت کا خیال کیے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی۔ تو نور الہدیٰ کی وارڈروب میں پہلے سے موجود کپڑے اس 1.5 مہینے میں درے درے وارڈروب سے باہر آ چکے تھے۔ اگر کسی دن نور الہدیٰ آفس سے آ کر بلو شرٹ اتار کر بلو ٹی شرٹ پہن لیتی تو مریم کو وہم ہو جاتا، یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔ اس نے وارڈروب سے بلو کلر کی ساری شرٹس، ٹی شرٹس، ٹراؤزر، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دیں۔ نور الہدیٰ نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیورٹ ہو جاتا۔ پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی؟ بیچارہ بہادر تک اس کے عتاب کا نشانہ بن گیا۔ اس نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پلاؤ کا پکا لیا۔ مریم کو لگا کہ ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا، آخر مالکن تو وہی تھی تو مینیو بھی وہی سیٹ کرتی رہی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جاڑ دیا۔ وہ سر پر چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینیو کی لسٹ بنا کر دی، جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا۔ مگر نور الہدیٰ کو واقعی مریم سے محبت تھی۔ انہوں نے کبھی اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بابا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی، جو کھلے عام ملیحہ کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ یہ ذکر نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے، تو وہ صرف ملک ناصر سے ملیحہ کی باتیں کیا کرتے، پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامع بن گیا تھا۔
پھر مریم رخصت ہو کر آئی تبھی ملیحہ کا ذکر گائے بگائے سننا پڑتا، حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی، پر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور ہدا اسے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ خود اپنے طور پر انہوں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ کبھی ملیحہ کے ذکر پر نور ہدا کا نام کچھ اس طرح نہ آئے کہ مریم کی دل شکنی ہو۔ انہوں نے بہادر دوسرے نوکروں کو بھی منع کر دیا، ملیحہ اور نور ہدا کی منگنی یا شادی طے ہو جانے کا ذکر مریم سے نہ کریں۔ پھر کون سا ملیحہ کی شادی ان سے ہو گئی تھی کو بتانا ضروری ہوتا، مگر مریم بابا جان کو کس طرح کہہ سکتی تھی اپنی بیٹی کا نام نہ لیں، مجھے اس کے ذکر سے نفرت ہے، اور ایک ہی رات میں یہ نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی اندر کی بے چینی نے اسے نور ہدا سے بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، اس لیے باہر چلا گیا ہوں۔ ان کا لہجہ سرسری تھا۔ مریم نے ڈریسنگ کے آئینے میں ان کے عکس کو گورا جو اب ٹائی پہن رہے تھے، اس پاٹ لہجے میں بولی، باہر کہاں، لون میں؟ ٹائی کی ناٹ لگاتے نور ہدا کے ہاتھ تھام گئے۔ مریم آئینے میں ان کے رد عمل کو دیکھ رہی تھی، اسے توقع تھی اب تھوڑا سا گھبراتے ہوئے نور ہدا بھی اس سے جھوٹ بولیں گے۔ پھر انہوں نے توقف کے بعد کسی حوص تاثر کے بغیر کہا، نہیں، ملیحہ کے روم میں۔ مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی، وہ کتنے آرام سے اعتراف کر رہے تھے کہ کل وہ پوری رات ملیحہ کو یاد کرتے رہے ہیں۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، مگر نور ہدا کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹائی کی ناٹ لگا کر انہوں نے کوٹ پہنا، بریف کیس اٹھا کر بشاشت سے بولے، کیا بات ہے مسز، آج گاڑی ٹیکسی آف کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی، کیا بندے کو اکیلے ہی جانا ہوگا؟ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ ان کی فرمائش کے جواب نے اس نے بے دلی سے کہا تو پریشان ہوتے اس کے پاس جا بیٹھے۔ کیا ہوا، کہیں بخار تو نہیں؟ فکر مندی سے کہہ کر انہوں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کرنا چاہا تو مریم نے بظاہر نمی سے مگر حقیقتاً بیزاری سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس یوں ہی سر میں ہلکا سا درد ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آفس نہیں جاتا، تو گھر پر رہ کر کیا میرا سر دباؤ گے؟ چڑ کر کہتی نور ہدا کو وہ اجنبی سی لگی۔ وہ پھر بھی درگزر کرتے پیار سے بولے، کوئی حرج بھی نہیں۔ نور ہدا، یو آر ڈسٹربنگ می۔ ان کا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ نور ہدا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدتمیز پر ہتھے سے اکھڑ جاتا، پر وہ برا مانے بغیر ہاتھ اٹھا کر صلح جو انداز میں بولے، اوکے یار، آئی ایم گوئنگ، تم آرام کرو اور میڈیسن ضرور لے لینا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بھی بولے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی بات سن کر مریم نے جھٹکے سے تکیہ بیڈ پر پٹھا اور کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ نور ہدا کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ کہیں مریم کو میرا ملیحہ کے روم میں جانا تو برا نہیں لگا۔ دروازہ کھولنے کے ساتھ انہیں کلک ہوا تھا۔ پرسوچ نظروں سے انہوں نے کمبل اوڑھ کر لیٹی مریم کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ کمبل پھینک کر اٹھی، اس کا سانس دھونی کی طرح چل رہا تھا۔ پھر وہ تنفر سے گرائی، ملیحہ فاروقی، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی میرا شوہر رات کے آخری پہر میرے پہلو سے گھبرا کر اٹھے اور سکون کے لیے تمہاری پناہ میں چلا جائے۔ اس دن کے بعد اس نے نور ہدا کی چوکیداری شروع کر دی۔ رات میں جب تک نور ہدا نہ سو جاتے وہ جاگتی رہتی، اس پر بھی سوتے سوتے اٹھ کر دیکھتی کہ وہ اپنی جگہ پر ہیں یا نہیں، لیکن نور ہدا محتاط ہو چکے تھے۔ اپنی ازواجی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دن میں ایسے وقت ملیحہ کے کمرے میں جاتے جب مریم گھر پر نہ ہوتی۔ ایک پریشان حال عورت حیدر لوہار کی دکان پر آئی اور اجلت بھرے انداز میں بولی، پا حیدر، ماسٹر عبداللہ کتھے ہیں؟ کیا ہوا؟ اپنا نام سن کر عبداللہ دکان کے اندر آتے ہوئے بولا۔ وہ عورت بولی، چھیتی چل عبداللہ، کوٹھے تو ڈگ کے تیرے منڈے دا سر پاٹ گیا ہے۔ تیرے منڈے؟ پر ٹھٹک کر عبداللہ نے اسے دیکھا، پر کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں، وہ فوراً دکان سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو صحن میں آس پاس کی عورتوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا۔ ان کے درمیان مولانی جی چرپائی پر 2-2.5 سال کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ بچے کے سر پر رنگین کپڑے کی پٹی بندھی تھی اور وہ بری طرح رو رہا تھا۔ ہن کیوں رو رہا ہے؟ تیرا ابا بھی آ گیا ہے، ایک عورت نے سہمے ہوئے بچے کو چپ کراتے ہوئے دلاسا دیا۔ بچہ غالباً بہت دیر سے ابا کے آنے کی نوید سن رہا تھا۔
جبھی عبداللہ کو دیکھ کر مچلتے ہوئے اس نے اپنے ننھے ننھے بازو اس کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے ابا پکارا۔ عبداللہ اس کے پاس آ گیا اور چرپائی پر بیٹھ کر اسے گود میں بٹھا لیا۔ یہ طور پر بچہ اس کی گود میں آتے ہی چپ ہو گیا۔ بچہ پرسکون ہو گیا تو عورتوں کا ہجوم بھی چھٹنے لگا۔ بچے کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے عبداللہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہلکے ہلکے ہاتھ سے جھپکی دے رہا تھا، یہاں تک کہ بچہ اس کی گود میں سو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ مولوی صاحب کے ساتھ گھر آیا تو ایسے ہنس کھیل رہا تھا جیسے ہوا کچھ نہیں۔ عبداللہ کو دیکھ کر روز کی طرح دوڑتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، پھر دونوں بازو اٹھا کر بولا، ابا آؤ۔ اس معصوم فرمائش پر نہال ہو کر عبداللہ نے جھک کر اسے بازو میں بھر لیا، پھر اس کے گال کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ نہیں۔ بچے نے زور سے سر کو دائیں بائیں ہلا کر کہا۔ عبداللہ اسے اٹھائے باورچی خانے میں آیا تو مولوی صاحب ہنس رہے تھے۔ ہم تو بیٹا سمجھتے تھے یہ تو پوتا نکلا ہے۔ کیسے لہک لہک کر عبداللہ کو ابا کہہ رہا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے یوں ہی عبداللہ کو اس کا ابا کہہ دیا تھا، پر اسے یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ دوپہر سے عبداللہ کو ابا ابا کہتا اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ مولانی جی بھی اس کی معصومیت سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ صحیح تو ہے۔ مولوی صاحب اب کچھ سنجیدگی سے بولے۔ اس نے جو پہلی شفقت محسوس کی وہ عبداللہ کی ہی تھی۔ دودھ کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں عبداللہ نے اتارا۔ وہ پہلا گہوارہ جس میں اس پر نیند مہربان ہوئی عبداللہ کی آغوش تھی۔ یہ جب بھی بیمار ہوا عبداللہ راتوں کو جاگا، اسے انگلی پکڑ کر عبداللہ نے چلنا سکھایا، اور یاد رہے اس نے ہم دونوں سے پہلے عبداللہ کو پہچاننا شروع کیا۔ ماں تو کہہ نہیں سکتا تھا، باپ ہی کہے گا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھے عبداللہ کی طرف دیکھ کر بولے، اسے پیدا کرنے والوں نے آپ ہی اس پر اپنا حق اٹھا لیا، پر عبداللہ تو نے وہ حق اپنے نام کرا لیا۔ عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانی جی نے کھانا سامنے رکھ دیا تھا، وہ چپ کر کے کھانے لگا، ساتھ ہی لقمے بنا کر گود میں بیٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مولانی جی نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عبداللہ سے کہا، لا اسے مجھے دے سلا دیتی ہوں، پر وہ عبداللہ کے بازو سے چپمٹ کر منہ بسورتا بولا، ابا کے ساتھ سوؤں گا۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے، حاجرہ باپ بیٹے کا بستر ساتھ بچھا دے۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ لیٹے بچے کے بالوں میں گردش کر رہا تھا اور آنکھیں دور آسمان پر جمی تھیں۔ صحیح کہتے ہیں مولوی صاحب، اللہ کو بندے کا سجدہ کافی نہیں، وہ کھرے کھوٹے کی پہچان آزمائش سے کرتا ہے۔ سکے کی طرح اس کی آزمائش کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، وہ کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر۔ مجھے لے کر آزما چکا، اب شاید دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ بچہ تھوڑا سا ہلا تھا۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پہلی معصومیت کو دیکھ کر عبداللہ کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ انگلی سے اس کے روئی کے گولے جیسے گال کو چھو کر وہ سوچنے لگا، شاید اس کی ماں نے اسے اس خوف سے خود سے الگ کر دیا کہ دنیا اس سے بچے کے باپ کا نام پوچھے گی، پر کیا اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایک دن دنیا خود اس کے ساتھ باپ کا نام منسوب کر دے گی۔ اس نے تو اس آزمائش سے جان چھڑا لی، پر میں اس آزمائش کو مرتے دم تک اس سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ نے اس کی پٹی میں جگڑے ماتھے پر بال سمیٹ کر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ دیے، تم میرے بیٹے ہو، اور اللہ سے کہنا قیامت کے دن تمہیں تمہاری ماں کے نام سے نہیں بلکہ میرے نام سے پکاریں۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔